بچوں کو کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں. ہائے 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 ہائے. اتنی تکلیف پہنچانے والی اولاد کی بھی خوشی کی دعا ہو رہی ہے. ہاں پوچھا کہ بچے آپ سے کبھی ملنے کے لیے آتے ہیں؟ ہاں بولے بچے ملنے نہیں آتے. ہاں. اب آپ ان کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ ملنے کے لیے آئیں؟ وہ اپنی دنیا میں بہت مگن ہو گئے ہیں, وہ نہیں ملنے کے لیے آتے. اچھا یہ سب اس اسٹیج پر اس لیے ہوا کہ جو ابتدائی دور کا جو آپ نے گھر کا نقشہ بتایا تھا وہ گھر آہستہ 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 دور ہوتے چلے گئے. ہاں. بھائی بھی بھائی سے دور ہو گیا, ماں باپ سے بھی دور ہو گئے. میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں شاہ جی. بھی اس میں ضرور کیا بتائیں. اس میں انگریز جو تھا نا ہمارے ہاں, جو اس نے آ کے سب کانٹیننٹ میں حکومت کی, اس کا ایک بہت بڑا پلان تھا یہ. بہت بڑا. کیوں بھلا؟ اس نے ایک کنال کے پلاٹ کو نا شاہ صاحب 20 فٹ آگے کہا چھوڑو یہ لان ہوگا. ہماری کوئی عورت اس 20 فٹ میں نہیں بیٹھتی, ہماری عورتیں بیٹھتی ہیں پچھلے والے 10 فٹ میں یا سائڈ میں. میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں. فرنٹ ہم نے رکھا ہوتا ہے سجاوٹ کے لیے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے. دونوں گھر جو میرے دائیں اور بائیں ان سے کر دیا انہوں نے مجھے 5-5 فٹ سے جدا. 5 آپ نے چھوڑے 5 میں, جی میرے اور آپ میں 10 فٹ کا فاصلہ ہے. نہ آپ میرے اے سی کی گرم ہوا لینا چاہتے ہیں نہ میں آپ کے اے سی کی گرم ہوا لینا چاہتا ہوں. وہ دوریاں جو تھی نا وہ بٹ گئیں. اس میں شاہ صاحب بڑی ہی, میں معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, گیزر نہیں تھا نا تو میاں بیوی کا تعلق گرم تھا. میاں اندر ہے غسل خانے میں, وہ پانی کی بالٹی لے کر آ رہی ہے. یہ گیس نہیں تھی, آگ جلانی تھی, وہ رات کو آ رہا ہے دیر سے. اشفاق صاحب اور بانو آپا کی مثال ذہن میں رکھ کے دے رہا ہوں. تو وہ ماں جو تھی وہ رات کو بناتی تھی روٹی گرم. حالانکہ اشفاق مر گیا کہتے کہتے کہ اماں تو بنا کے رکھ دیا کر, میں بڑی دیر بعد آنا ہوتا ہے. تو ماں کسے پوچھتی پتہ کیا تھی؟ اشفاق کی ماں, اشفاق صاحب کی ماں. وہ کہتی تھی پتر تو اتنی دیر راتی باہر کرنا کی ہے, اللہ تو راتی کیوں باہر رہنا ہے؟ تو اشفاق کہتے تھے اماں میں بڑا وڈا نا ادیب بن رہا. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ ادیب کون ہوتا ہے. تو انہیں کہا تو کی کریں گا کی, سادہ ہے نا روٹی پکا رہی ہے. تو کہتی تو پھر کریں گا کی؟ کہندا ہے میں لوکاں دے بارے چ لکھیا کراں گا. کہندی پتر گل سن, تو جے لکھنا ہی ہے نا تے تو اپنے بارے چ لکھیا کر, لوکاں دے بارے چ نہ لکھیا کر. تو اپنا دس لوکاں نے تو کون ہے. وہ سادگی کے اندر فہم تھا. یہ جو روٹی پکانا ہے, یہ جو پانی گرم کرنا ہے, رسی بھائی یہ تعلق تھے, بے شک ڈپینڈنسی تعلق ہے. جب ڈپینڈنسی ختم ہوتی چلی جائے گی نا, ہر چیز جو ہے وہ میں فون پہ ایپ پہ منگا سکتا ہوں تو مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے زندگی میں, تو میرا آپ کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اب ضرورتوں کے تعلق یہ ہے کہ شادی ہوئی گھر میں, اور یہ 99% ہم نے جو کیس اسٹڈی کی ہے 99% شادی کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ رہیں. اب یہاں پہ شریعت کے قانون یا شریعت کا نفاذ اگر میں سنت کا, شریعت کا تو نہیں سنت کا کروں, تو اماں عائشہ کو دیکھو تو اماں عائشہ کی تہمت کتنی بڑی, اور ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں اس کے اوپر تہمت یہ زائد ہے, یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تعلق اور ناطہ رکھنے والی لڑکی ہے. اللہ کیا مقابلہ کیا, کیا مقابلہ کیا. پلیز خاندانی نظام پہ آپ کی رائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ حاجی صاحب نے گفتگو فرمائی اولڈ ہاؤس کے حوالے سے. بلال بھائی, سب سے پہلے ملک پاکستان جو اسلامی ملک ہے, یہاں پر اولڈ ہاؤس کا ہونا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے. کیونکہ قرآن کریم فرقان میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بارگاہ میں اف بھی نہیں کرنا ہے, اف بھی نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لمحہ دیجیے گا, یہ اف ترجمہ پتہ نہیں ہے, یہ پنجابی ترجمہ میں نے ڈھونڈا ہے خود اپنی عقل سے. اس کا ترجمہ ہونا چاہیے ہاں, یہ بھی نہیں کر سکتا, آ بھی نہیں کرنی, یہ بھی نہیں کر سکتا. اف بڑی دور کی بات ہے, تو بڑی دور کی بات ہے, آ بھی نہیں کرنی ہے نا. تو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ریڈ زون دے دیا کہ یہاں پر آ بھی نہیں کرنی ہے, کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنی ہے. مسلمانوں کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس کا ہونا یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. دوسری بات یہاں پہ عرض کروں گا, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. سب سے پہلی تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تعلیم, بے شک. دوسری تعلیم قرآن کی تعلیم, اور تیسری تعلیم اہل بیت کی محبت کی تعلیم. بے شک. یہ 3 تعلیم جب بچوں کو دی جائے گی تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بچہ نافرمان بنے گا. آپ کو لگتا ہے تینوں میں سے کوئی دی جا رہی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پرانی باتیں لے کر آ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ دسترخوان پیمائیں
اہل بیت کے واقعات سنایا کرتی ہاں سیدہ پاک رات خاتون کو جنت کے سوتے واقعات ہوئے سنایا کرتی سبحان اللہ. شہنشاہ ولایت مولا کائنات اسد اللہ الغالب کی شجاعت کے واقعات سنایا سنایا. کرتی تھی. تو جب بچے بڑے ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حضور سے وفا سب سے پہلے، جس نے حضور سے وفا کی، حضور کی محبت دل لوگوں کے دلوں میں ڈالی، تو ایسا نہیں ہو سکتا جب وہ بڑھاپے پر پہنچے تو اس کی اولاد نافرمان بنے، کیونکہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کی محبت اپنے بچوں کو سکھائی ہے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس میں، شاہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. شاہ صاحب وہ دسترخوان کا زمانہ دیکھیں، مجھے آج ان کی بات سے نا رضی بھائی سے ایک یاد آ گیا. وہ دسترخوان ڈائننگ ٹیبل میں کنورٹ ہوا. ظاہر ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے زندگی کی، وہ ایک جدید معاملہ ہے. لیکن مجھے اپنا نا گوالا شفیع اس کا نام تھا، وہ مجھے یاد آ گیا. تو اس سے کہتے تھے نا کبھی کہ شفیع تو دودھ چ پانی تے نہیں پاندا، تو وہ ہمیشہ حضرت عمر خطاب کا واقعہ سناتا تھا ہمیں. سبحان اللہ. ان پڑھ چٹا آدمی، اللہ بس یہی یاد تھا اس کو. اس نے بھی اپنی کسی امی دادی سے سنا ہی ہوگا نا، ظاہر. وہ کہتا تھا نہ اینو گناہگار نہ کرو تسی، یہ کہہ کے اللہ دا نور ہے. وہ تبدیلیاں جو ہیں، بریک ڈاؤن، یہ کیسے آیا، کیوں آیا، اور اب اس کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. بلال بھائی، کسی بھی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو فارمولہ سمجھ میں آ جائے، بے شک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن. فارمولے کی امپلیمنٹیشن جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ویری کرتا ہے. آپ کا تجربہ، ان کا تجربہ، ان کا ہمارا تجربہ، وہ کسی کا بھی تجربہ مختلف ہو سکتا ہے. کسی کا پازیٹیو ہو سکتا ہے، کسی کا نیگیٹو ہو سکتا ہے. اکثریت کہاں پر ہے، اقلیت کہاں پر ہے. لیکن بیسکلی جو فارمولہ ہوتا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا، وہ کہیں پر چینج نہیں ہوتا. ٹھیک. اور ہم نے جو ہے وہ فارمولے اللہ رب العزت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ علیہ السلام سے لینے ہیں. اب یہاں پر جو خانوادے کا تعلق ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے، چونکہ بعض اوقات ہم اس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ دین کے معاملات اور دنیا کے معاملات، دینی کامیابی، دنیاوی کامیابی. حالانکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین کو سمجھ لیا جائے تو وہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہے. دین تو ہے ہی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا، تاکہ زندگی کے اندر کامیابی کیا ہو. بے شک. اب دو اس کے پہلو ہیں. نمبر ایک ظاہری، نمبر ایک باطنی. ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے مطیع ماہت پروردگار ہونا ہے، اور لینا کہاں سے؟ وما آتاکم رسول، اللہ کے رسول سے. جو آپ نے بات فرمائی ہے نا، میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کروں گا. ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتی ہے برکت. نعمت اور برکت. نعمت کا ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ کامیابی کا باعث بنے، اس لیے کہ ان المال والبنون فتنہ. مال فتنہ بھی ہو سکتا ہے. مال فتنہ بھی ہو سکتا ہے، نعمت ہے. نعمت، اولاد نعمت ہے، لیکن فتنہ بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہے نعمت، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کامیاب ہوں. کیا اچھا فلسفہ تو نے کہا. چاہیے کیا ہوتا ہے؟ نعمت میں برکت. برکت. نعمت میں بھی برکت. نعمت میں نعمت بابرکت. بابرکت. اچھا، برکت کیا ہے؟ قرآن پاک کے متعلق ہے کتاب مبارک، یہ مبارک کتاب، جس کا جیب میں رکھنا باعث برکت ہوگا، جس کو دیکھنا باعث برکت ہوگا، جس کو پڑھنا باعث برکت، جس کا احترام باعث برکت ہوگا. اب یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کوئی اپنے خانوادے کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، ایک نہیں 100 شہید کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. نمبر 2، 40,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کی ملاقات کے لیے جائے گا ہر قدم پر. نمبر 3، 40,000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نمبر 4، ایسا ہے کہ اس نے صبر کی حالت میں 100 سال تک عبادت خدا کی جو قبول ہوئی ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے بالعکس لے آئیے، بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، اور پھر کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ وہی ہوگا جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. اب لینا ہے وقفہ اور واپس آتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات.